اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہاؤ آر یو آل اسٹوڈنٹس؟ اپنی آن لائن کلاسز میں پچھلے لیکچر میں ہم نے بیٹا سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 پڑھا تھا. آج ہم اس کا سورہ انفال کا رکوع نمبر 4 پڑھیں گے. اس کی آیت نمبر 29 سے لے کر 33 تک بیٹا آج ہم پڑھیں گے. تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا، اگر ڈرو گے تو، اللہ سے، یجعل، پیدا کر دے گا، لکم، تمہارے لیے، فرقاناً، امتیاز، ویکفر، اور مٹا دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ، اور اللہ، ذو الفضل، صاحب فضل ہے، العظیم، عظیم. مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندے جو ہیں ان پر جو احسان کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 3 طرح کے خاص انعامات جو ہے اس سے نوازتا ہے. ایک انعام حق اور باطل، یعنی اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کی جاتی ہے ان کو. دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ سابقہ گناہوں سے معافی عطا کی جاتی ہے. اور تیسرے انعام یعنی دوزخ کے عذاب سے بخشش کا ذکر کیا گیا ہے. ان 3 انعامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص کا ذکر فرمایا ہے. آیت نمبر 30 ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ، اور جب چال چلتے تھے، بیکا، تیرے ساتھ، الذین کافروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک، کہ تجھے قید کر ڈالیں، اور یقتلوک، یا تجھے مار ڈالیں، اور یخرجوک، یا تجھے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ، اور ادھر چال چل رہا تھا، اللہ. واللہ، اور اللہ، خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں، یا جان سے مار ڈالیں، یا وطن سے نکال دیں. تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں کفار کی ان سازشوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی، کہ کفار مکہ کو یہ اندیشہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اگر مدینہ ہجرت کر جائیں گے، اور اگر وہ ہجرت کر گئے تو ایسا نہ ہو کہ اسلام کی وہاں پہ تبلیغ و اشاعت جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی، اور پھر لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہونے سے ان کو روکنا جو ہے کفار کے لیے ناممکن ہو جائے گا. تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی، اور مشاورت کے لیے وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے. مختلف قسم کے جب مشورے دیے گئے، کوئی کہتا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا جائے، ان کو خوب زخمی کیا جائے، اور کسی کی رائے یہ تھی کہ انہیں وطن سے نکال دیا جائے. آخر میں جب ابو جہل کی رائے پر یہ فیصلہ ہوا کہ تمام قبائل جو ہے عرب میں سے اپنا ایک جوان جو ہے اس کو منتخب کریں گے، اور سب مل کر ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کر دیں گے. جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، یا قتل کر دیں، یا شہر بدر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تدبیریں خاک میں ملا دی. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جو تھے وہ گھر سے نکلے. جن کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا ان کی بینائی جو تھی وہ سلب ہو گئی، اور وہ نیند سے اونگنے لگے. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حکمت عملی والا ہے، اور انہی کی مدد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے بخیر و عافیت مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، اور کفار جو تھے وہ اپنی تمام چالوں میں ناکام ہو گئے تھے. آیت نمبر 31 ہے، وَإِذَا، اور جب تتلا، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیہم، ان کو، آیاتنا، ہماری آیتیں، قالو، کہتے ہیں،
قد سامینا تحقیق کہ ہم نے سن لیا، لو اگر، نشاؤ ہم چاہیں، لکلنا تو ہم کہہ دیں، مثلا اس کی طرح، ہاذا مثلی ہاذا اس کی مانند یا اس کی طرح، ان نہیں، ہاذا یہ قرآن الا مگر، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی حکایتیں یا پہلے والوں کی حکایتیں۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے غرور اور تکبر، ان کی سرکشی اور ان کی ضد اور ہٹ درمی کے حالات کو بیان کیا ہے کہ جھوٹ موٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم نے قرآن پاک جو ہے اس کو سن لیا ہے، اس میں کیا رکھا ہے، ہم خود قدرت رکھتے ہیں کہ ہم چاہیں تو اس جیسا کلام کہہ دیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے سے بالکل عاجز ہیں، لیکن پھر بھی اپنی زبان سے جو ہیں وہ شیخیاں بگاڑتے رہتے ہیں۔ جہاں قرآن پاک سنتے ہیں اس کی قدر گھٹانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ زبردست دعوے کے ساتھ کہتے ہیں بلکہ کہ یہ اس جیسی ایک صورت بنا کر ہم لا سکتے ہیں، لیکن یہ سب اس سے عاجز ہے۔ یہ تو صرف جاہل جو ہے یہ خوش طبی کے لیے ایسا کہتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا کلام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو ہم نے یہود و نصارہ سے سنا تھا، یعنی یہ پہلے لوگوں کی حکایتیں ہی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالُوا اور جب کہنے لگے اللہم اے اللہ ان کانا اگر ہے ہاذا ہوا یہی وہ الحق کا سچا من عندک تیری طرف سے فمطر علینا تو برسا حجارتن پتھر من السماء آسمان سے آویتنا یا ہم پر لے آ بعذاب علیم دردناک عذاب۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ اس آیت مبارکہ میں کفار جو ہیں مشرکین مکہ ان کی اس دعا کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے یہ نبی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور کہا کہ اگر واقعی یہ تیرا دین حق ہے جس کی ہم اتنی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں تو پھر دیر کس بات کی ہے۔ جس طرح سے گزشتہ اقوام جو تھی ان پر پتھروں کی بارش برسائی جاتی تھی یا کوئی اور اذیت ناک عذاب میں انہیں مبتلا کر دیا جاتا تھا، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر یہ حق ہے تو پھر ہمیں اس کو اپنانے اور قبول کرنے کی توفیق دے، یعنی وہ بلکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب بھیج اگر یہ حق ہے اور سچ ہے، اگر حق نہیں ہے تو ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق نہ دے۔ اس بات سے ان لوگوں کی یہ دشمنی اور ہٹ درمی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے یا ہمیں اور کوئی ایسا دردناک عذاب ہے جو اس سے دوچار کر دے۔ اس سے اگلی آیت ہے پما کانا اور نہیں تھا اللہ لیعذبہم کہ تمہیں عذاب دیتا انہیں وانتا اور تم فیہم ان میں تھے وما اور نہیں کان اللہ معذبہم عذاب دینے والا ان کو وہم یستغفرون اور وہ بخشش مانگتے تھے۔ اس آیت مبارکہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ پچھلی آیت سے جو ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہے، یعنی کہ اس میں جو کفار تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر یہ تیرا دین برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور بارش برسا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ کفار کے عذاب کا جو مطالبہ تھا اس کو پورا نہ کرنے کی کچھ وجوہات تھیں، اور وہ وجوہات اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جب تک اللہ کے نبی کسی علاقے میں یا اللہ کا برگزیدہ بندہ کسی علاقے میں موجود ہوتا ہے اور وہ حق کی طرف دعوت دے رہا ہو تو وہاں کے لوگوں کو یہ مہلت دی جاتی ہے کہ ان پر یہ عذاب نہیں بھیجا جاتا ہے جب تک اس قوم میں کوئی نبی موجود ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی سابقہ غفلت سے توبہ طائب کر کے اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب نہیں بھیجتا ہے۔
عذاب کا اصلی وقت وہی ہوتا ہے کہ جب نبی اس بستی سے پوری محنت کرنے کے بعد مایوس ہو کر وہاں سے نکل جائیں، یا نعوذ باللہ ان کو نکال دیا جائے یا ان کو قتل کر ڈالا جائے، تو اس بستی کے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ وہ کسی اصلاح کرنے والے کو، یعنی جو بستی میں رہنے والے ہیں وہ اس چیز کو ثابت کر دیں کہ وہ اپنے درمیان میں کسی بھی دعوت دین یا کوئی اگر ان کو اصلاح کی طرف لے کر جا رہا ہے تو اس کو برداشت نہ کر سکتے ہیں اور اس کو نکال دیں۔ تو مکہ میں بھی کفار کے درمیان پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود تھے، اور کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا طلب کرتے رہتے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم نے آج آیت نمبر 29 سے لے کر 33 تک پڑھی ہیں۔ بیٹا آپ ان آیات کا اچھے طریقے سے ترجمہ یاد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مختصر سوالات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ان مختصر سوالات کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور بیٹا اچھے طریقے سے اپنی ان آیات کو یاد کیا کریں اور کوشش کیا کریں، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ خود سے کویسچن ہر آیت میں سے ایٹ لیسٹ آپ 2-3 کویسچن بنانے کی کوشش کیا کریں۔ اس طرح سے ایک تو آپ کو آیت کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد ہو جاتا ہے، دوسرا آپ کو شارٹ کویسچن جو ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ خود سے ان کویسچنس کو بنا سکیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔